میں سکندر اعظم ہوں، دنیا کا بادشاہ۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے مشہور زمانہ فاتح سکندر اعظم کے، ایک فقیرانہ طبیعت فلسفی دیوجینیس کے لیے، لیکن ان کے جوابی الفاظ آپ کو ضرور حیرت میں ڈال دیں گے۔ دوستو، ہمارے چینل دل و دانش میں خوش آمدید۔ دوستو، تاریخ میں کچھ ایسے فلسفے گزرے ہیں جو نہ صرف اپنی باتوں سے بلکہ اپنے طرز زندگی سے بھی دنیا کو حیران کر گئے۔ دیوجینیس انہی میں سے ایک تھا جو دنیاوی مال و دولت، اقتدار اور شہرت کو فضول سمجھتا تھا۔ وہ سادہ زندگی کو بہترین زندگی مانتا تھا اور اپنے بے باک خیالات کی وجہ سے مشہور تھا۔ دیوجینیس کا سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جب سکندر اعظم جیسا عظیم فاتح اس کے سامنے آیا اور اسے کوئی بھی خواہش پوری کرنے کی پیشکش کی، لیکن دیوجینیس نے ایسا جواب دیا جو آج بھی دانشوروں کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک دلچسپ واقعہ نہیں بلکہ زندگی اور سچائی کے بارے میں ایک گہرا پیغام دیتی ہے۔ آج ہم دیوجینیس کی زندگی، اس کے فلسفے اور اس مشہور ملاقات کی تفصیل جانیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی تعلیمات آج کے دور میں کس قدر اہم ہیں۔ دیوجینیس 412 قبل مسیح میں یونان کے شہر سینوپ میں پیدا ہوا۔ وہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کا مقصد دولت کمانے کے بجائے حقیقت کی تلاش اور سادگی کو بنایا۔ وہ سقراط اور افلاطون کے دور کا فلسفی تھا، لیکن اس کا فلسفہ ان سے مختلف تھا۔ دیوجینیس قلبی فلسفہ کا بانی سمجھا جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ انسان کو دنیاوی آسائشوں، جھوٹے رتبے اور غیر ضروری خواہشات سے آزاد ہو جانا چاہیے اور سچائی کے ساتھ جینا چاہیے۔ وہ خود بھی اتنی سادہ زندگی گزارتا تھا کہ لوگ اسے کتے جیسا فلسفی کہتے تھے، کیونکہ وہ ایک پیالے کی بجائے ہاتھوں سے پانی پیتا، دھوپ میں زمین پر سوتا اور کسی چیز کی پرواہ نہ کرتا۔ دیوجینیس کسی محل میں نہیں بلکہ ایک بڑے مٹی کے مٹکے میں رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر دھوپ، پانی اور زمین میرے لیے کافی ہیں تو مجھے گھر یا دولت کی ضرورت کیوں ہو؟ اس نے دنیاوی خواہشات کو ترک کر دیا تھا اور انسان کو اندرونی سکون اور خود کفالت کا درس دیتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو۔ سچ بولنا سب سے بڑی نیکی ہے، اگرچہ کوئی ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اسے دیوانہ سمجھتے، کیونکہ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی راہ پر چلتا تھا۔ دوستو، اس کی فلسفی اور اس کے نظریات پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر آج ہم بات کریں گے اس خاص واقعہ کی جو دیوجینیس اور سکندر اعظم کے درمیان پیش آیا۔ یہ واقعہ 334 قبل مسیح کا ہے، جب سکندر اعظم نے یونان فتح کر لیا اور اس کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ لوگ سکندر کو ایک عظیم فاتح مانتے تھے، لیکن دیوجینیس کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ایک دن سکندر اعظم، جو خود کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان سمجھتا تھا، دیوجینیس سے ملنے آیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ بے پرواہ فلسفی کون ہے جسے بادشاہت، عزت، دولت اور اقتدار کی کوئی پرواہ نہیں۔ سکندر جب دیوجینیس کے پاس پہنچا تو وہ دھوپ میں لیٹا تھا اور سورج کی گرمی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سکندر نے اس سے کہا، میں سکندر اعظم ہوں، دنیا کا بادشاہ۔ اگر تمہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ دیوجینیس نے بغیر کسی حیرت یا عقیدت کے صرف ایک جملہ کہا، ہاں، ایک چیز چاہیے، ذرا رستے سے ہٹ جاؤ، سورج مجھ پر پڑنے دو۔ یہ جملہ سن کر سکندر اور اس کے درباری حیران رہ گئے۔ ایک عام فلسفی نے دنیا کے سب سے بڑے فاتح کو کہہ دیا کہ وہ بس دھوپ کا مزہ لینا چاہتا ہے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر میں سکندر نہ ہوتا تو میں دیوجینیس ہوتا۔ یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حقیقی آزادی بادشاہت میں نہیں بلکہ قناعت اور بے نیازی میں ہے۔ دیوجینیس کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک گہرا سبق دیتی ہے۔ حقیقی خوشی سادگی میں ہے۔ آج کے دور میں لوگ مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن دیوجینیس سکھاتا ہے کہ اگر ہماری ضروریات کم ہو تو ہم زیادہ خوش رہ سکتے ہیں۔ خود پر انحصار کرو، دوسروں پر نہیں۔ دیوجینیس کا ماننا تھا کہ انسان کو دوسروں کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ کسی چیز کے غلام ہیں تو آپ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ سچ بولنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ دیوجینیس اپنی بات دو ٹوک اور کھری کہتا تھا، چاہے لوگ اسے پسند کریں یا نہیں۔ آج کے دور میں بھی ایمانداری اور سچائی ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ عہدہ، طاقت، شہرت سب عارضی ہیں۔ سکندر اعظم نے دنیا فتح کی، لیکن آخر میں وہ بھی خالی ہاتھ چل بسا، جبکہ دیوجینیس نے کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود دنیا کے سب سے آزاد انسان کے طور پر تاریخ میں اپنا مقام بنا لیا۔
اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہم زیادہ مال و دولت، شہرت اور دوسروں کی منظوری کے غلام بن چکے ہیں۔ ہماری خوشی دوسروں کی رائے اور دنیاوی چیزوں پر منحصر ہو گئی ہے۔ لیکن ڈیوجینیس ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی سکون باہر کی چیزوں میں نہیں بلکہ اندر کی آزادی میں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو سادہ بنائیں، غیر ضروری خواہشات کو کم کر دیں اور سچائی کو اپنائیں تو ہم بھی حقیقی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیوجینیس کا نام آج بھی زندہ ہے، جبکہ سکندر کی طاقت بھی وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ سکندر ایک بادشاہ تھا، مگر ڈیوجینیس ہمیشہ کے لیے ایک حکمت کا بادشاہ بن گیا۔ دوستو، آپ کو ڈیوجینیس کیسا لگا؟ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔